کہتے ہیں میں اپنی ذات کی خاطر سمجھتا ہوں، میں اس کو حرام نہیں سمجھتا. میں کہہ رہا ہوتا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں حرام نہیں سمجھتا، میرے پہ کفر کا فتویٰ نہیں آ سکتا. یہ دیکھ رہے ہیں یہ رسیاں پھینکی جا چکی ہیں، ذرا رسیوں کو غور سے دیکھ لیں، یہ ابھی سانپ نظر آئیں گی، ذرا غور کیجیے گا. میں اپنی ذات کی خاطر سمجھتا ہوں، میں اس کو حرام نہیں سمجھتا، میں اس کو اپنی حرام نہیں سمجھتا. جب میں یہ کہتا ہوں میں حرام نہیں سمجھتا، میرے پہ کفر کا فتویٰ نہیں آ سکتا. اگر میں کہوں حرام سمجھتا ہوں تو پھکی لے لیں، میں اپنی ذات کی خاطر حرام نہیں سمجھتا. اور جب میں کہتا ہوں حرام سمجھتا ہوں، میں اپنی ذات کی خاطر حرام نہیں سمجھتا. اور جب میں کہتا ہوں حرام سمجھتا ہوں، سمجھ رہے ہیں کہ رسیاں ساتھ کیسے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہیں. وہ اپنی بات بیچارہ وہ دفاع کرنے کی مرزا جی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس سے ہو پا رہی. ابھی دیکھا پھکی لے لیں، ابھی ہمیں پھکی دے رہے ہیں. اب اپنی طرف سے کہ میں اگر آرام سمجھتا ہوں پھکی لے لیں، ابھی پھکی دیں گے. ابھی ہم اس کو شاہی بازار لے آ کے دوا خانے پہ کھڑا کرنے والے ہیں. لے آئے بھائی دائمی قبض کے مریض کو. سنیں ذرا بات. سورۃ تحریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہرا لیتے ہیں جو اللہ نے حلال کی ہے. کوئی علی کے نبی، اللہ کے نبی پر اللہ نے کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی دل جوئی کے لیے ایسا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تنبیہ کی. نہیں آتی. اور اس میں بار بار میں کہتا ہوں میں اپنی ذات کی خاطر سمجھتا ہوں، میں اس کو حرام نہیں سمجھتا. میں کہہ رہا ہوتا ہوں جب میں کہتا ہوں میں حرام نہیں سمجھتا، میرے پہ کفر نہیں آ سکتا. اگر میں کہوں حرام سمجھ دوں تو پھکی لے لیں. سورہ التحریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہرا لیتے ہیں جو اللہ نے حلال کی ہے. کوئی اللہ کے نبی پر اللہ نے کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی دل جوئی کے لیے ایسا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تنبیہ کی. بات اس بات تک ختم نہیں ہو گئی تھی کہ جب یہ کہا گیا کہ یہ سورۃ تحریم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہرا لیتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا ہے. بات یہاں مکمل نہیں ہو گئی تھی. لیکن وہ مرزا ہی کیا جو فتنہ نہ کرے. نہیں سمجھے بات؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نا، ہر آدم کے بیٹے کے ساتھ اس کا ایک قرین پیدا ہوتا ہے. وہ ہمارے یہاں عام معنی کر لیتے ہیں موکل، اور جو اصل لفظ ہے نا ان دونوں کے درمیان کا جن. ہر آدم کے بیٹے کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے. مرزا صاحب کے ساتھ والا اس نے فوراً کان میں بولا فرسٹ پرائرٹی یور مشن. سمجھے وہ بات کو؟ اس نے بھی فوراً کہا جی پپا. ہم بھی مجبور ہیں یار، کیا کریں جب ایسی چیزیں دیکھتے لیتے ہو. بات مکمل ہو گئی ہے اوپر، لیکن نہیں، مرزا صاحب کہاں مانیں گے اپنی عادت سے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی دل جوئی کے لیے ایسا کیا تھا نا. آخر کار گھما کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسوسہ ڈال دیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی دل جوئی کے لیے ایسا. سنیں ذرا بات. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 39 کتاب الطلاق ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا، باب لما تحرم ما احل اللہ لک. یہی سورۃ تحریم کی آیت اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 5267 لے کے آئے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ٹھہرتے تھے اور ان کے ہاں شہد پیا کرتے. چنانچہ میں نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے مل کر آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس بھی تشریف لائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے. اب دیکھیں ذرا سمجھے بات. نمبر 1، عربوں کے ہاں چیزوں کی، جب ہمارے ہاں اشیاء کی ایکسپائری بڑھانے کے لیے ہم الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ ایکسپائری کو بڑھانے کے لیے مغافیر ایک مخصوص قسم کی جڑی بوٹی آتی تھی، اس کا استعمال کرتے تھے جس سے چیزوں کی ایکسپائری بڑھتی تھی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس جڑی بوٹی کے استعمال کے بعد اس کو جب آدمی کھا لے تو ایک مخصوص قسم کی بو منہ سے آتی تھی.
جو اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ جو چیز کھائی گئی ہے اس میں مغافیر استعمال ہوئی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نفیس شخصیت کے مالک تھے کہ آپ کو بو کسی بھی قسم کی ہو آپ کو پسند نہیں تھی، اور حضرت عائشہ یعنی کہ ظاہر ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے وقت مانگتی ہے، بیوی اپنے شوہر سے وقت مانگتی ہے، جتنا زیادہ وہ اس کو وقت دے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے شادی ہو کر آئی ہے تو وہ سے وقت مانگتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کس کے لیے کتنا قیمتی ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی صحبت، آپ کا ساتھ، یہ کس کو نہیں چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سورہ احزاب یا غالباً سورہ حجرات کے اندر آیت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ایک ادب سکھایا ہے صحابہ کو کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ظہر کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ نہ جائے جبکہ وہ آرام کر رہے ہوتے۔ کیا مطلب صحابہ کیوں جاتے تھے؟ کہ صحابہ کو نہیں پتہ ہے آپ کے آرام کا وقت، لیکن آپ کے ساتھ جلدی بیٹھنے کی صحبت میں، یعنی جلدی بیٹھنے کی ایک یعنی کہ حرص میں وہ لوگ آپ کے دروازے پہ ہی جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہم اس طرح آپ سے کہہ دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہم میں سے ایک کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے مغافیر نہیں کھایا، بلکہ میں نے تو زینب بنت جہاش کے یہاں شہد پیا ہے، اب دوبارہ نہیں پیوں گا، اب دوبارہ نہیں پیوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علت کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ کہا ہے کہ اب شہد نہیں پیوں گا، یا بیویوں کی رضامندی کے لیے کہ بیوی یہ چاہتی ہے کہ فلاں بیوی کا نہ جائے میرے ہاں وقت گزارے تو اس لیے آپ نے ایسا کہا ہے۔ کتنا فرق ہے ان دونوں باتوں میں، آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ آپ کو جب یہ محسوس ہوا کہ کہنے والا یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ منہ سے بو، اور سنیں کوئی کہے نہیں جی کھینچتان کے لے گئے اب اس بات کی طرف، آیت میں تو لفظ ہے تبغی مرضات ازواجک، تبغی مرضات ازواجک، آیت میں تو لفظ ہے، آپ کھینچتان کے لے گئے اس بات کی طرف۔ تو دیکھیں معاف کر دیں ہمیں تو معاف کر دو، وہ جن کا اگلا ہوا تم کھا رہے ہو نا تو میں ان سے دلیل دے دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں تفہیم القرآن مودودی صاحب، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 15 سورہ تحریم کی یہ آیت نمبر 1 کا ترجمہ کرتے ہوئے مودودی صاحب کہتے ہیں، سننا ذرا بات کو، تبغی مرضات ازواجک، کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ کوئسچن مارک، یہ سوالیہ ترجمہ ہے، یہ یقینی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تو نے ایسا کیا ہے، یہ سوالیہ کہا جا رہا ہے۔ دو باتوں میں فرق ہے۔ تبغی مرضات ازواجک مودودی صاحب کا کیا ہوا ترجمہ کہ کیا تم ایسا چاہتے ہو، ایسا نہیں کہ تم نے چاہا ہے، ان دو باتوں میں بتایا تھا نا پچھلے دنوں، دائی سے پوچھا کیا ہوا ہے، بدتمیز ہوا ہے، پھر ہمیں کہہ رہے کہ تم بدتمیزی کرتے ہو۔ بھئی جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ گستاخیاں کرتا ہو اسے کہہ رہو کہ اس سے ادب سے پیش آؤ۔ پتہ نہیں کیسی قوم سے ہمارا سامنا ہے۔ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تنبیہ کی، وہ تو خیر کھانے پینے کا مسئلہ تھا، شہد آپ کو پسند تھا، قرآن میں شہد کی فضیلت ہے، قرآن میں دین سے روٹی کمانے کی کوئی اس طرح کی فضیلت نہیں آئی ہے۔ جو ان لوگوں نے یہ جو اقدام والی حدیث پیش کرتے ہیں اس سے نمازوں کی درخواست ثابت کر رہے ہوتے ہیں، یہ اتنے بے ایمان ہیں۔ وہ تو دم کے اوپر ہے، اجرت اس سے نماز پڑھانے کی تنخواہ کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ قرآن میں دین سے روزی روٹی کمانے کی کوئی اس طرح کی فضیلت نہیں آئی ہے جو ان لوگوں نے یہ ایک دم والی حدیث پیش کرتے ہیں، اس سے نمازوں کی تنخواہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اتنے بے ایمان ہیں۔ وہ تو دم کے اوپر ہے اجرت، اس سے نمازیں پڑھانے کی تنخواہ کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ اچھا میں وہ حدیث بتا دیتا ہوں آپ کو، ذرا وہ سن لیجیے گا، وہ حدیث نا وہ بتانے کی ضرورت تھی نہیں، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ مرزا جی کے مقلدین کو کہاں پتہ، تو بس پھر رٹا مار دینا لمبا چھوڑا۔ یہ دیکھیے گا، یہ صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 7 ہے، کتاب الطب ہے،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب باندھا، باب الشرط فی الرقیۃ بقطع من الغنم، اور اس کے یعنی کہ امام بخاری نے جب باب قائم کیا نا، اس کے معنی سمجھ لیجئے کہ دم وغیرہ کرنے میں یعنی بکریوں کے غول کی شرط قائم کرنا، یعنی دوسرے لفظوں میں دم وغیرہ کرنے کے لیے اجرت لینا. سمجھے ذرا بات، امام بخاری نے اس پہ باب بھی یہی قائم کیا ہے. اور مرزا جی شروع میں بتا کیا ہے، میں فہم سلف بتاؤں گا. میں فہم سلف یہ امام بخاری کا فہم ہے. اور جو ہے نا مرزا جی کیا کہ وہ امام مسلم کا ہی ہمیں فہم دکھانا ہوگا. اس اول میں امام مسلم کا ہی فہم دکھانا، اپنے مولویانہ فہم دکھانا نہیں ہوئے گا. یہ مرزا جی شروع میں بول کے آ گئے، لیکن یہاں مرزا جی کو یاد نہیں آیا سلف کا فہم. بہرحال حدیث نمبر 5737 ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم ایک پانی سے گزرے جس کے پاس کے قبیلے میں ایک بچھو کا کاٹا ہوا یعنی شخص تھا. قبیلے کے ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کیا آپ لوگوں میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ ہمارے قبیلے میں ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا ہے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس جماعت میں سے ایک صحابی اس شخص کے ساتھ گئے اور چند بکریوں کی شرط کے ساتھ اس شخص پر سورہ فاتحہ پڑھی، اس سے وہ ٹھیک ہو گیا. وہ صاحب شرط کے مطابق بکریاں اپنے ساتھیوں کے پاس لائے اور انہوں نے اسے قبول کر لینا پسند نہیں کیا اور کہا اللہ کی کتاب پر تم نے اجرت لے لی. اور یار نہیں سمجھو بات کو، مرزا جی پوری حدیث بتا دیتے تو اس میں مرزا جی عالم بھی موقف آ جاتا نا. اخذ علی کتاب اللہ اجرن، تم اللہ کی کتاب کو اجرت لے رہے ہو، تو میں مرزا صاحب والا بھی موقف آ جاتا نا. اور ساتھ میں پھر جواب بھی آ جاتا تو مرزا صاحب کے تو پیر پہ کلاڑے کی بجائے بٹا گرتا ترازو کا. نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں کہ تم نے آخر جب سب لوگ مدینہ آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صاحب نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ حقدار اللہ کی کتاب. ہم نے سب سے حقدار. اچھا جی سنیں ذرا بات کو سمجھے. مرزا جی نے کہا یہ اتنے بے ایمان ہیں جو ان لوگوں نے یہ جو اقدام والی حدیث پیش کرتے ہیں اس سے نمازوں کی درخواست ثابت کر رہے ہوتے ہیں، یہ اتنے بے ایمان ہیں. وہ تو دم کے اوپر ہے اجرت، اس سے نماز پڑھانے کی تنخواہ کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ ہم بیٹھے ہو تو ہم کہتے ہیں جانے من یہاں دیکھو، ادھر دیکھ لو، ہماری طرف دیکھ لو، ہماری نگاہوں میں نگاہ ڈال لو، بس تم خوش ہو. کیا کرنا ہے؟ تم خوش ہو. مولویوں کو نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں دینی، تمہیں دیا، تمہیں وعدہ دیا تمہاری زبان کا، وہ بھی لیں گے تب سے. مولویوں کو تنخواہ اب نہیں دینی نماز پڑھانے کی. اچھا دم کی اجرت ہے نا وہ حدیث میں. ہاں یہ جب بابا دم کر رہے ہیں تو جب پیری مریدی جس کے خلاف تم بول رہے ہوتے ہو بابا کے خلاف، وہ جو دم کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں وہ صحیح ہے؟ ابھی دے دو، ہمیں زبان دے دو. کیا بند کروانا ہے؟ وہ جو تم پہلے بند کرواتے رہے وہ، یہ جو اب بند کروا رہے ہو وہ کروانا کیا ہے؟ وہ جو 23 گھنٹے دم وغیرہ کے جو اجرتیں لے رہے تھے مرزا جی پچھلے دنوں تک ان کے پیچھے تھے نا، یا کیا کہہ رہے تھے جائز ہے؟ ہوتا تھا مرزا جی خود ہی نہیں کھول کے بیٹھ جاتے دکان. ایک اتنا اچھا کام ہے، اللہ کی کتاب کو اجرت لے، فضیلت بھی آئی ہے حدیث میں. پھر جب ہم جہلم جاتے ہیں مرزا جی سے ملنے تو آستانہ عالیہ اکیڈمی کی جگہ لکھا ہوتا آستانہ عالیہ. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں. اب مرزا جی اس پہ زبان دے دیں تو ہم اس پہ رک جاتے ہیں، اب مرزا جی اگر اس پہ زبان دے دیں تو ہم اس پہ رک جاتے ہیں. ہم تو مرزا جی کو کسی ایک جگہ سے پکڑ کے رکھیں گے کہ تم نے پہلے جو کہی وہ صحیح تھی، آج جو کہہ رہے وہ صحیح ہے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ بہرحال کہتے ہیں اس سے نماز پڑھانے کی تنخواہ کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے وہ ہم آگے بات کریں گے. اور یہ اس طریقے سے چلائے تھے، اس چیز کی کوئی اس طریقے سے نہیں. قرآن میں تو سورہ اعراف کھولے جا کے، جب بھی کوئی نبی دعوت پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے اے میری قوم، میں اس دین کی تبلیغ کے وقت تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے. کہتا ہے نا میں وہی بات کو آج ماڈرن انداز میں کرنا چاہ رہا ہوں. میں تو سورہ اعراف کھولیں جا کے، جب بھی کوئی نبی دعوت پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے اے میری قوم، میں اس دین کی تبلیغ کے عوض تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے. کہتا ہے نا میں وہی بات کو آج ماڈرن انداز میں کرنا چاہ رہا ہوں، میں وہی بات کو آج ماڈرن انداز میں کرنا چاہ رہا ہوں. سمجھے ہو؟ نہیں سمجھے ہو؟ یہی تو مرزا صاحب
کا معاملہ ہے نا, جو کام انبیاء نے کیا وہ کام مولویوں نے نہیں کیا. ماڈرن دور میں وہ کام اب مرزا جی کریں گے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ بھائی مولوی تو سب دین کو روٹی روزی بناتے رہے, انبیاء نے دین کے بدلے اجرت نہیں لی. ماڈرن دور میں اب مرزا جی وہ کریں گے. تو بیچ میں تو دین تھا ہی نہیں, اب مرزا جی آئے, وہ عالم اپنے ہاتھ میں لیے, انبیاء والا نہیں سمجھے. اور ہم نے کہا مرزا جی ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر, ایسے تو دے نہیں سکتے نا, سمجھو. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے, سمجھدار سمجھ گئے. سنیں ذرا بات کو, غور طلب نکتہ ہے. بھائی بات یہ ہے, یہ نہیں کرنا انبیاء کی اجرت والا معاملہ, انبیاء تو اجرت کے لیے نہیں ہے. اچھا مرزا جی 10ویں پارے کی پہلی آیت کی تفسیر کیا کرنی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, سارے غنائم اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں, رسول کے اہل بیت کے لیے ہیں. اور مرزا جی اب یادداشت آنی شروع ہوئی, اب تو ہم آپ کو گھر کے اندر لے چلے, آپ کی دکان کے اندر جو چورن بیچ کے آپ دکانداری کر رہے ہیں. باغ فدائق, صلح حسین میں خمس, صلح حسن کی شرائط میں خمس, وہ خمس کیا ہے؟ دین کا نکلا ہوا تو ایک حصہ ہے, بطور اجرت اہل بیت کو جاتا ہے. تم اس کو لفظ حق کہہ لو, وہ حق ہوتا کس بنیاد پہ ہے؟ انبیاء تو نہیں آئے اجرت کے لیے, مال کے لیے, لیکن 10ویں پارے کی پہلی آیت مال دلوا رہی ہے. ہاں, جو جواب اب تم 10ویں پارے کی پہلی آیت کا دو, وہ ہماری طرف سے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ان آیات کے لیے لے لو, سمجھ لو. ہم تو اس کی تفسیر و تشریح بھی جانتے ہیں, وقت ابھی یہ نہیں ہے, اور ہم تو 10ویں پارے کی پہلی آیت کی تفسیر و تشریح بھی اللہ کے فضل و کرم سے جانتے ہیں. لیکن ہم تو تمہارے ڈھکوسلے کا پہلے جواب دینا چاہ رہے ہیں نا. ہو گیا, اب آگے دیکھیں. مرزا جی کہہ رہے ہیں میں آج کو ماڈرن دور میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ماڈرن دور میں 150 لائکس فار مرزا جی. ماڈرن دور. اچھا ایسی مرزا جی اسلام ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اسلام, مرزا جی کیا کہیں گے؟ نہیں ہے, اسلام ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دیتا ہے. ٹھیک ہے مرزا جی, اسلام اگر ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو ایجوکیشن فری ہے, ایجوکیشن فری ہے. ہاں مرزا جی کیا کہیں گے؟ نہیں فری نہیں ہے, فری ہے نا. مرزا جی ایجوکیشن کا مطلب ایجوکیشن ہوتا ہے, قرآن پڑھو تو ایجوکیشن, سائنس پڑھو تو, کمپیوٹر پڑھو تو, لینگویج پڑھو تو, اور وہ فری ہے. ہاں مرزا جی دیکھ لیں. ہاں اور مرزا جی آپ کے جو یہ ادارے فیسز لے رہے ہیں وہ ماڈرن دور, ماڈرن ایرا, ایجوکیشن ویلفیئر اسٹیٹ فری ہوگی. یہ صرف نماز کے امام کے لیے مسئلہ ہے کہ اسے تنخواہ نہیں لینی, ٹیچرز کو لینی ہے. ویلفیئر اسٹیٹ میں ٹیچرز جو کہ عصری علوم دے رہے ہوں گے, سائنس, جغرافیہ, جنرل نالج, یہ سب چیزیں پڑھائے, کیا ان کی تنخواہ جائز ہوگی؟ یہ بھی تو ویلفیئر اسٹیٹ میں آئے گا نا. اور چھوڑیں ہاسپٹیلٹی, علاج, مجھے بتائیے کیا ہیومینٹی کے اندر, یعنی کہ انسان کی جان بچانے کے لیے کیا اجرت لوگے؟ ویلفیئر اسٹیٹ میں ایک مالش کے لیے فیس لینا جائز ہوگا؟ مرزا جی اب کرو بات. اور چھوڑیں اس کو, جہاد اللہ کے دین کے کلمے کی سربلندی کے لیے نا, یا تنخواہ کے لیے, تو آرمی بنانا جائز ہوگا؟ کیا ان کی تنخواہیں جائز ہوگا؟ مرزا جی غلط ہاتھوں میں آئے ہو تم, اور غلط لوگوں کے منہ لگ گئے ہو. تمہیں ملے تھے وہ جو ہپنوٹائز ہو جاتے تھے, تم آئے ہو ہمارے ہاتھوں میں. ہم تمہیں ماڈرن دور دکھائیں گے. ماڈرن دور میں مرزا جی تم سے پوچھیں گے کہ اگر اس دور میں خلافت آتی ہے مرزا جی, تو بتائیں ادارے اور اداروں میں موجود لوگ فری آف کاسٹ کام کریں گے یا نہیں, یا تمہاری طرح صرف یہی ڈھکوسلا مارتے رہیں گے؟ مولوی نماز پڑھانے کی تنخواہ, پہلے دم والی تنخواہ, نماز پڑھانے والی تنخواہ, بس کسی طرح علماء کو تنقید کا نشانہ بناؤ, اور باقی سب تو کیونکہ پبلک ہپنوٹائز ہو چکی ہے, پبلک یہ تھوڑی سن ہوتا ہے ڈاکٹرز. اور چھوڑیں مفاد عامہ کے لیے,
انفراسٹرکچر بنانے والے جب اس دین کے لیے کام کرنے کے لیے انفراسٹرکچر بنائیں گے تو انجینئرز کیا کریں گے؟ ملاؤ فون ملاؤ، دیکھو اکیڈمی کے باہر ایمبولینس پہنچی ہے نہیں؟ کہا ہماری یہ بات سن کر مرزا جی کو اٹیک نہ چکا ہو، گئے تھے علماء کے گریبانوں تک بات پہنچی ہے مرزا جی کے پچھلے حصے تک کالر کے، سمجھے ہو کچھ یا نہیں؟ ایسے اٹکائیں گے ہم مرزا جی کو؟ کہاں ہے؟ کون سی باتیں؟ اب بھائی ماڈرن دور کے اندر اگر آپ بات کریں گے تو آپ سمجھیں، ہم تو کہتے ہیں اس بات کو کہ جب بیت المال مضبوط ہوتا ہے، بینک آف اسٹیٹ جب مضبوط ہوتا ہے تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جس نے اپنے آپ کو مشنری طور پہ دین کے لیے وقف کر دیا ہو، چاہے وہ انجینئر کے حیثیت سے ہو، ڈاکٹر کے حیثیت سے ہو، ایک مجاہد فوجی کے حیثیت سے ہو، یعنی جدید دور میں لفظ ہم فوجی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ایک فوجی کی حیثیت سے ہو، وہ ایک ٹیچر کی حیثیت سے ہو، وہ ایک ملکی سربراہ کی حیثیت سے ہو، وہ ایک استاد کی حیثیت سے ہو، تو اس کی جب آپ اس کو مکمل طور پہ مشنری اعتبار سے فکس کر دو تو اس کے کام کے لیے، تو پھر اس کی سیلری اور اس کی مراعات اور اس کے دیگر سارے معاملات بینک آف اسٹیٹ دیکھتا ہے۔ اور مرزا جی آخر میں وہاں لے جاتے ہیں ہم آپ کو جہاں تو آپ کے مقلدین کا دماغ بھی نہیں گیا ہوگا۔ مرزا جی وہ جو تھنک ٹینکس اندر جو بٹھا کے رکھے جاتے ہیں، اور چھوڑو مرزا جی، اور جو ہوتا ہے لیبارٹری میں ہوتے ہیں، اور چھوڑو مرزا جی ڈاکٹر عبد القدیر کیا باہر جائیں گے یا آپ ان کو اندر دیں گے ساری مراد؟ مرزا جی آپ بھی تو اکیڈمی کے اندر ہی رہتے ہو نا، باہر نہیں آتے ہو، بات تو وہی ہے نا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کون دے رہا ہے آپ کو مراد؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا